اور علی اگر نہ ہوتا تو آپ دیکھتی ہیں آپ کے بستر پر لیٹا، جنگ بدر میں جتنے مارے ہیں فرشتے نکالو کس نے مارے ہیں، اور یہی بھگتا بعد میں علی اور اس کی اولاد۔ دکھ کیا تھا؟ ان کے بچے مسلمان ہو گئے جن کے والد اور دادے قتل کیے تھے، وہ اسلام لے آئے، مگر دلوں میں وہی عرب والا رنج تھا کہ علی نے اور اس نے ہمارے بڑے مارے ہیں، وہ اس سے کچھ بدلا لیا، کچھ اس کی اولاد سے لیا، اس کے لیے وقت نہیں، بس اشارہ میں نے کر دیا۔ تو دین جس کو تم دین سمجھو، نماز روزہ حج کا وہ بھی نہیں لینے دیا، باقی تو جو عدل و انصاف اور حق کہنے کی بات وہ تو بالکل ختم کر دی۔ تو اس سلسلہ میں ایک حوالہ تو میں آج اس ملک کی بہت بڑی شخصیت ہے جن کو علم نہیں، وہ جو جی چاہے کہتے ہیں نا، حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے اور پیر بھی تھے، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ جب غلام احمد قادیانی کے ساتھ مقابلہ درپیش آیا اور یہ طے ہوا کہ شاہی مسجد لاہور میں مقابلہ ہوگا، اس وقت اہل حدیث نے، شیعہ نے، بریلویوں نے، دیوبند سب نے پیر صاحب کو مختار نامہ لکھ کر دیا کہ ہماری طرف سے مسلمانوں کی یہ نمائندہ، یہ ہار گئے تو ہم سب ہار گئے، جیت گئے تو سب جیت گئے۔ اور کتاب میں پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ پیروں کی طرح کے نہیں تھے، عالم تھے، ہر علم کے عالم تھے۔ تو ان سے بھی ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بارے میں آپ ذرا سمجھ لیں، کتنی دانائی کی بات ہے، جب مر جاتا ہے آدمی اسی طرح کا نہیں رہتا، سر سے پاؤں تک وہی نظر آ رہا ہوتا، ایک چیز اندر سے نکل جاتی ہے جس کو روح کہتے ہیں۔ پیر صاحب نے کہا حکومت اسلامیہ جو ہے اس کی بھی ایک صورت ہے، ایک تو ہے بت، ایک اس میں معنی ہے روح۔ پہلے 4 خلیفے نے اس وقت صورت بھی ہے کہ ملک بھی ہے، خزانے بھی ہیں، لشکر بھی ہیں، فتوحات بھی ہو رہی، اور معنی بھی ہے کہ وہ خلیفے جو اسلامی حکومت کی جانب اپنے کو بادشاہ نہیں سمجھتے، اللہ کا نائب سمجھتے ہیں، امت کے غلام سمجھتے ہیں، خادم سمجھتے ہیں، خزانے میں سے ایک پائی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے۔ بعد میں کیا ہوا؟ فرماتے ہیں پس جامع باشن صورت خلاف یعنی ریاست عامہ و معنی ورا یعنی قرب نفوس انبیاء مثل خلفاء ارباب مرزلات، جو خلیفہ راشد ہوتا ہے جس میں شکل بھی ہوتی ہے، ملک تو اسی طرح ہوتا ہے جس طرح دنیا کے دوسرے بادشاہوں کا، خزانے ہوتے ہیں، فوجیں ہوتی ہیں، فرق کیا ہوتا ہے؟ روح کا۔ اس کے اندر روح کیا ہوتی ہے؟ وہ انبیاء کے قریب ہوتا ہے، جو نبی کام کرتے ہیں وہ کرتا، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا۔ جیسے پہلے 4 خلیفے فرقین قدر ہست کے در عہد خلفاء ثلاثہ نفاذ تسرو و اجتماع مسلمین علی سبیل الکمال صورت یافتہ۔ فرق اتنا ہوا کہ پہلے 3 خلیفے جو تھے ان کے زمانوں میں خلیفہ کا کنٹرول اور مسلمانوں کا اتفاق پوری طرح رہا، و در عہد مرتضی معنی کامل یعنی قرب نفوس انبیاء بود۔ جب حضرت علی مرتضیٰ کا دور آیا، کتے بھونکتے ہیں، علی کے زمانہ میں کچھ نہیں ہوا، وہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ جس کو یہ لوگ امام الہند کہتے وہ تھا، مجھے دکھ ہے کہ علی کی حقیقت لوگوں نے نہیں پہچانی، اللہ نے اگر موقع دیا تو میں ان کی سیرت پر پوری کتاب لکھوں گا کہ ظالموں اس کو نہیں سمجھے جو رسول اللہ کے ساتھ ایسے تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون، اس کو بدنام کر رہے ہیں، مگر وقت نہیں ملا، دوسرے کاموں میں لگ گئے۔ تو حضرت علی کے زمانے فرماتے ہیں جو معنی تھا نا روح کہ انبیاء کے طریقے کے قریب وہ تو ٹھیک تھا، وہ صورت ناقص، مگر کنٹرول کمزور ہو گیا، یعنی ریاست عامہ و اجتماع مسلمین مصر زمانہ خلفاء ثلاثہ نابود۔ پہلے 3 خلیفوں کی طرح اتفاق نہیں رہا، اور وہ اتفاق نہیں رہنے دیا، معاویہ نے بغاوت کر دی، ادھر حضرت طلحہ زبیر حضرت عائشہ نکل کھڑے ہوئے، ادھر خارجی لوگوں کا اپنا قصور تھا، علی کا کوئی قصور نہیں تھا، انتظام نہیں چلنے دیا۔ بعض صورت باقی و معنی بر وجہ اتم مفقود، رحمت فرمایا اللہ تعالیٰ گولوی رحمۃ اللہ علیہ پر، فرماتے ہیں اس کے بعد شکل رہ گئی، شکل وہی تھی، ملک فتح ہو رہے ہیں، لشکر جا رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، خزانے، معنی بر وجہ اتم مفقود، مگر وہ کام جو تھا اندر روح والا کہ نبی کے طریقے کی پیروی گم۔ چنانچہ در زمانہ امیر معاویہ و در حدیث خدنا را دخن ہم ایمان دار، حدیث کا ورد یا بخاری شریف میں ہے، حضور سے لوگوں نے پوچھا مسلمانوں میں قتل و غارت کے بعد میں کیا ہوگا؟ فرمایا خدنا ترا دخن، صلح ہو جائے گی، حسن چھوڑ دے گا مگر ہوگی دخن، وہی منافق ترکینے رہیں گے، صلح باطن میں نہیں ہوگی۔ ہوا بھی کوئی، حسن کو زہر دے دیا اور دین کی مٹی پلیت کی۔ بعض تدریجن خلافت جابرہ یا دعوت بر ابواب جہنم کما دا فی الحدیث، ہر شے کے ساتھ حوالہ فرماتے ہیں پھر تو خلافت بالکل بدلتی جو آیا آگے اینٹیں رکھتا گیا۔ جابر حکومت بالکل جس کو حضور نے کہا تھا جہنم کے دروازوں پر دعوت دینے والے حکمران ہوں گے، دوزخ کی طرف برا رہیں گے، ایسا ہی رہا۔ کما جا پھر پیدا گشت بعض انقلاب زمانہ حسب مشیت عزی رنگ تشبہ بخلاف راشدہ بظہور عمل۔ پھر کئی سال گزر گئے، معاویہ کو خلیفہ کسی نے نہیں مانا، یزید کو نہیں مانا، عبد الملک حکمران ہونے کی وجہ سے بچا خلیفہ کہتے رہو، خلیفہ راشد نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا، کسی چھوٹی سے چھوٹی کتاب سے لے کر بڑی تک دیکھ لیں،
جہاں جہاں عقائد بیان کیے اہل حدیث نے اہل سنت نہیں، خلیفے 4 ہیں، بعد میں ملوکیت۔ خود امام ابن کثیر لکھتے ہیں اپنی البدایہ 8ویں جلد کہ سنت یہی ہے کہ امیر معاویہ کو خلیفہ نہ کہا جائے، بادشاہ کہا کرو، ملک ہے وہ، اور وہ بھی کہتے تھے انا اول ملوک الاسلام، بھائی میں خلیفہ نہیں ہوں، پہلا بادشاہ، مگر وہ کہتے ہیں پھر اللہ کی مرضی سے اللہ کو نے یہ پسند کیا کہ مسلمانوں کو تھوڑی سی جھلک پھر دکھا دی جائے خلفائے راشدین کی، چنانچہ خلافت عمر بن عبد العزیز، حضرت عمر بن عبد العزیز کا 2.5 سالہ دور آیا، وہ بھی مروان کی اولاد میں سے، ہم کسی اولاد کے نہیں دشمن، نہ خاندان کے دشمن ہیں، بنو امیہ میں سے اگر وہ اچھا پیدا ہو بسم اللہ، خلیفہ راشد علیہم الرحمہ ہے، جو ظالم ہے وہ ظالم، عباسی حضور کے چچا کی اولاد ہے ظالم، وہ ان سے بھی آگے نکل گئے۔ تو یہ بات جو پیر صاحب نے کہی، یہ نچوڑ ہے ساری تقریر کا کہ یہاں صورت رہ گئی، ملک بہت فتح ہوئے، علاقے ہوئے، بہت ترقیاں کی لوگوں نے، مگر معنی باقی نہیں تھا، وہ جان نہیں تھی اسلامی حکومت کی، دنیا کے دوسرے بادشاہوں جیسی حکومت۔